السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حاضرین محترم، ہماری نمازیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں، ہماری نمازیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ بھیجیں۔ آل ابراہیم علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں آل ابراہیم میں۔ ہماری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، یا ہماری نمازیں اس وقت شرف قبولیت کو پہنچتی ہے جب ہم آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تو ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں تو پیشوا ہوں گا تیرے حکم کے لحاظ سے، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے فرمایا، میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی بتانے کے بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا۔ 5 کا تعلق سر سے ہے، 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ جو متعلقہ سر سے ہے وہ مونچھوں کا کترنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور مسواک کرنا اور سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، یہ 5 چیزوں کا حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ مونچھوں کا کترنے سے مراد یہاں پر یہ لیا جائے گا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ مونچھوں کو کم کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو
تو ہماری جو مونچھیں ہیں یہ بھی ہیں، لیکن بالکل اس کو نکال دینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور مونچھوں سے داڑھی بڑی رہنا ایک الگ چیز ہے۔ جسم میں 5 چیزیں یہ ہیں: ناخن کا کاٹنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ختنہ کرنا اور بغل کے بال اکھاڑنا اور بالوں کا مونڈنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور پاخانہ پیشاب کی جگہ کو پانی سے دھونا۔ اب جن باتوں سے اللہ نے امتحان لیا وہ کون سی باتیں تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کلمات جن میں ابراہیم علیہ السلام مبتلا کیے گئے انہوں نے ان کو پورا فرمایا۔ وہ کون سی تھی؟ یہ ناخن کاٹنا وغیرہ یہ تو احکام تھے، مگر جن بڑی باتوں میں آزمائش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتیں کون سی تھی؟ تو سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنی قوم کو چھوڑنا۔ جب ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے لیے قوم کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، آپ چھوڑ دیے، اور اللہ کے لیے نمرود پر حجت قائم کرنا۔ جب آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے جس میں لوگوں کا آپ سے اختلاف تھا، اور ان کا آگ میں ڈالے جانے پر صبر کرنا تاکہ وہ لوگ ان کو جلا دیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے بعد اپنے وطن اور اپنے شہروں سے ہجرت کر لینا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مہمان نوازی کا حکم دیا، آپ کا اس پر قائم رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان بھی تھا، ضیافت کرنے والے۔ اور اپنے لڑکے کو ذبح کرنا آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور جب وہ ان سب آزمائشوں سے گزر چکے اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اسلم، یعنی سر تسلیم خم کر دو۔ اب ساری آزمائشوں میں پورے ہو چکے تو اب اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اپنے سر کو ہمارے سامنے تسلیم و رضا کی خاطر جھکا دو۔ تو عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں رب العالمین کے لیے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ یا آپ کی سیرت جو ملتی ہے وہ قرآن شریف میں کئی سوروں میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے پیارے محبوب ان کو پڑھ کر سناؤ ابراہیم کے قصے۔ اور کئی ایسی باتیں آئی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ جو معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، اور آپ 5 یا 7 نسبتوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو شروعات قرآن شریف نے بتایا وہ مقام بابل سے ہے۔ بابل مقام جس کو اولڈ ہسٹری میں بیبلونیا کہا گیا ہے، پرانی تاریخ میں اس کو بیبلونیا کہا گیا ہے، آج اس کو بابل کہا جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، جس شہر میں جس ملک میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ ملک کا بادشاہ نمرود تھا، اور تاریخ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بندوں کو ساری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، جس کو 7 اقلیم کہتے ہیں۔ 7 بر اعظموں پر جن کی حکومت تھی وہ 4 ہوئے ہیں، جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں، کافروں میں بتاتا ہوں، نمرود اور بخت نصر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ 2 بادشاہ
ساری دنیا پہ حکومت کیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت یا نشو و نمائی جس ملک میں ہوئی وہ ملک کا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود کے پاسبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، آپ رات دن اس کی نوکری میں رہا کرتے تھے، جن کا نام تھا طارق۔ نجومیوں نے خواب میں دیکھ کر، بادشاہ نے خواب دیکھا تو نجومیوں سے بیان کیا تو نجومی بولے بادشاہ وقت آج کی رات یا آنے والی رات میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا نطفہ اس آنے والی رات کو قرار پائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ نمرود صبح میں جب سنا یہ نجومیوں سے کہ یہ اس کی تعویل ہے خواب کی، تو اس نے اعلان کر دیا کہ گزشتہ رات یا آئندہ رات کوئی اپنی عورت کے پاس نہ جائے وغیرہ وغیرہ حکم دیا۔ پھر ایک خواب میں دیکھا کہ اب وہ بچہ آ گیا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وہ سب اپنا حمل گرا دیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا تعلق جب ان کے والد سے جڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ان کی والدہ کے رحم میں آیا۔ اب یہاں پہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بادشاہ کے آپ پاسبان تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ والدہ کے پیٹ میں جو حمل قرار پایا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین تک ظاہر نہ فرمایا۔ جب وضع حمل کا وقت آیا، آپ جنگل کی طرف چلے گئی، ایک غار میں گئی، وہاں پر ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ پریشان تھی کہ اس بچے کا کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ آپ دودھ پلاتی، صبح شام اپنے گھر کی طرف واپس آ جاتی، صبح جاتی دودھ پلاتی، شام جاتی دودھ پلاتی، اور ایک وقت یہ آیا جب آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو جبرائیل امین نے آپ کی 2 انگلیوں کو ان کے منہ میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کا انگلیوں کو چوسنا اچھا سمجھا جاتا ہے، انگوٹھے کو چوسنا خراب سمجھا جاتا ہے۔ بچے جو انگوٹھا چوستے ہیں وہ اچھی علامت نہیں ہے، کوشش کرنا چھڑانے کی۔ بہرحال اس طرح سے 7 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشو و نمائی ہوئی غار میں۔ آپ کی والدہ تعجب کرتے تھے۔ جب آپ شہر میں آئے، شہر میں لایا گیا، تو یہاں پہ 2 باتیں معلوم ہوتی۔ ایک ہے آپ کے والد کے متعلق جن کا نام طارق ہے، ایک آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا۔ بحرالعلوم کا فرمانا یہ ہے کہ قرآن کے منشے سے اور اللہ کے حکم سے یا اللہ کے کلام سے انحراف نہیں کرنا تعویلات میں۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر بت نام کی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام آزر پڑ گیا۔ کون بولتے؟ ارے وہ آزر والے، وہ آزر بت کی پوجا کرنے والے، ایسا ہو کے نام پڑ گیا۔ جیسا عبد المطلب پڑا، لوگ ہاں بولتے عبد المطلب، دیکھو مطلب کے بندے، ارے مطلب کے بندے نہیں ہیں، حضور کے دادا اللہ کے بندے ہیں، مطلب کے غلام ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، ربیع الاول میں انشاءاللہ موقع ملا تو بتائی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام جب 7 سال کے ہو گئے تو اپنے والد سے کہا کہ آپ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے حجت قائم کی، اپنے چچا کے ساتھ بحث ہوئی، کم عمری میں تھے، اور جب ان کے چچا بت بنا کر بازار کو بھیجتے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اوپر لے جا کے بازار میں بیچتے تھے۔ خریدنے والوں سے پوچھتے تھے ان بتوں کا کیا کرو گے؟ تو لوگ بتاتے تھے ہم اس کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، اس کو معبود مانیں گے۔ تو بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے، ایک بوڑھے شخص کو دیکھ کے بولے آپ تو بڑے جمیل ہیں، آپ کی بزرگی ہے، آپ کا احترام ہے، آپ یہ بت کو عبادت کرتے ہیں، آپ یہ بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہوتے ہوتے اس طرح سے ساری قوم میں یہ بات معروف ہو گئی تھی کہ ایک بچہ ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا سے حجت کی تو انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں تم کو میرے پاس سے نکال دوں گا، میں تم کو ماروں گا وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر قوم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا، یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کیا اللہ ایک ہے۔ آپ عید کا موقع آیا،
قوم ساری شہر چھوڑ کر میدان میں جنگل میں جا کر عید مناتے تھے، کھاتے پیتے خوشیاں مناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قوم کہیں جاتے ہوئے، اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جو آخر شخص جا رہا تھا وہ سنا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ یہاں پہ دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ قوم جو بت پرستی کرتی تھی، ان کو سمجھاتے سمجھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غم پیدا ہو گیا تھا اور آپ بیمار ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے ایک دن پہلے سے آپ بیمار تھے۔ بعض موقعوں پہ ہم بھی بولتے ہیں نا، ارے میاں تمہاں کو سمجھا کے بیمار ہو گیا میں، تمہاں کو بول کے بیمار ہو گیا میں، مطلب بیمار ہو گیا مطلب میں تم سے مایوس ہو گیا، میں تم کو اتنا سمجھا رہا ہوں تم سمجھ رہے نہیں، یہ بات تھی وہاں پر۔ اور جب قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام ایک کڑاڑا لیے، کھانے کے لیے کچھ روٹی لے کر اس بت خانے میں گھس گئے، جہاں پر جا کے بتوں کے سامنے روٹی رکھ کے کہے کہ کھاؤ۔ کیا کھاتے وہ؟ خاموش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بار خطاب کیے، دو بار کیے، تین بار کیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں مارے گئے کفار اور مشرکین مر گئے تھے، مرنے والوں سے کہا کیا تم نے اللہ کا وعدہ پا لیا؟ میں نے تو پا لیا۔ اب بظاہر مردے بولتے تھے، مردے تو نہیں بولتے، مگر اللہ کے رسول نے پوچھا ہے تو اب یہ مردوں کو بھی بولنا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھے، ارے مر گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے، بول۔ یہ بات ہے وہاں پہ۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام پوچھے تو وہ بت نہیں بولے، اس واسطے نہیں بولے، وہاں پر نہیں بولنا ان کے لیے تھا، ان کو نہیں بولنا تھا، کیونکہ قوم کے سامنے دلیل بننا نا۔ اگر ابراہیم کو جواب دیتے، قوم کو جواب نہیں دیتے تو پھر ابراہیم کی فضیلت معلوم ہوتی تھی۔ وہ تو فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہا کہ کھاؤ، نہیں کھائے، تین بار کہے، تیسری بار کڑاڑا لیے کسی کی گردن، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر توڑتے گئے، آخر میں جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کڑاڑا ڈال کے گھر آ گئے۔ شیطان جو یہ منظر دیکھا، قوم میں جا کے بولا، اے قوم دیکھو تمہارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا، چلو چل کے دیکھو بت خانے میں۔ قوم واپس آئی، آ کر جب بت خانے میں گئی، دیکھی تو تعجب میں پڑ گئی کہ یہ سارے بت توڑ دیے گئے اور ایک بت کے گلے میں کڑاڑا ہے۔ لوگ پریشان تھے، عقلیں کام نہیں کر رہی تھی، لیکن ان میں سے وہ جو آخر میں جو سنا تھا نا، میں بیمار ہوں، اب قوم سوال کرنے لگی ایک دوسرے سے، یہ کون کیے ہوں گے، یہ کون کرے ہوں گے، ایسا کون کرے ہمارے معبودوں کے ساتھ، اس نے بڑا ظلم کیا۔ تو وہ آدمی کو یاد آیا اور ان لوگوں کو یاد آیا جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں بازار میں بت لے کے جاتے تو ان کو کہتے تھے تم ان کی عبادت کیوں کرتے؟ لوگوں کو یاد آیا، ارے ایک بچہ ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بولتا ہے۔ اور پھر وہ بولا، آخر جو شخص گیا تھا انہیں بولا، ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ بازار میں نہیں آیا، وہ اپنے آپ کو بیمار بول رہا تھا۔ تو ساری قوم بولی کہ ان کو لاؤ سامنے، پوچھتے ہیں ان سے۔ جب سامنے لائے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا ابراہیم من فعل ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اپنے معبودوں سے پوچھو۔ وہ فوری بول پڑے، اے ابراہیم تم جانتے ہیں یہ معبود بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، تم پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو تم دیتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں، تم جب بولتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں، جب وہ مانگتے ہیں تم ان سے تو وہ دیتے نہیں ہیں، تو تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب قوم غصے میں آ گئی، غصے میں آ کے بولی کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، اور نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم اگر تیرے خدا سے ہو سکے تو تجھے بچا لے، دیکھ میں تو آگ لگا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے، تیرے کو بہت وقت لگے گا آگ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، میرا معبود کن کہے گا تو ہو جائے گا، میرے معبود کو وقت نہیں لگے گا، میرے اللہ کو وقت نہیں لگے گا۔
6 مہینے سے زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی، پھر آگ دہکائی گئی، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ یہ تفصیل تقریباً میں لاسٹ سنڈے کو بتا چکا ہوں۔ کچھ اہم باتیں جو عقیدت کی ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جب وقت آیا تو شیطان وہاں پہ آ کے لوگوں کو تجویز پیش کیا، تجویز سکھائی کہ ابراہیم کو اس دہکتی ہوئی آگ میں کیسا ڈالا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے کہا کہ ایک ڈولا بناؤ، ڈول، پانی سیننے کا جیسا ڈول ہوتا، ڈول بناؤ، اس میں بٹھاؤ اور اس کو رسی سے ایک جگہ باندھو، لکڑی سے باندھو، لکڑی کو ایسے ایسے ہلا کے وہ ڈول کو ایسے کرنے پہ وہ جا کے اس میں گریں گے۔ جیسا شکار کرنے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں ہم، شکار کی چھڑی تانت بنا ہوا رہتا، اس کو کینچوا وغیرہ لگا کے ہلا کے یوں کرے تو وہ دور جا کے گرتا، اس قسم کی شیطان نے سکھایا۔ وہ ہوا، ڈال دیا گیا۔ جب ڈالنے کا وقت آیا، جب آگ بہکائی جا رہی تھی، دہکائی جا رہی تھی، ساری مخلوق اللہ کے پاس حاضر ہو کے عرض کرنے لگی، یا اللہ جل شانہ، تیرے بندے ابراہیم کو تیری محبت کی خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ حکم دیجئے کہ ہم آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ برسات برسانے والا فرشتہ آیا، بادلوں کا فرشتہ آ کے عرض کرنے لگا، ساری مخلوق عرض کرنے لگی، اللہ کا حکم ہوا اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرنا، ابراہیم چاہے تو مدد کرنا۔ میں پچھلے ٹائم بتایا سپلک، گرگٹ وغیرہ وغیرہ، اس بات کو پھر ریپیٹ نہیں کرتا، وقت بچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ آپ نے دعا پڑھی، آگ میں ڈال دیا گیا اور اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، ابراہیم کے لیے جنتی لباس لے کر جاؤ اور جنت سے ایک تخت لے جاؤ، اس آگ میں تخت بچھا دینا اور ابراہیم کو وہ لباس پہنا کر تخت پہ بٹھا دینا۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں جنتی لباس پہنے میں۔ یہ لباس پہننے سے پہلے شیطان پھر مشورہ دیا، اے نمرود، ہو سکتا ہے یہ آگ ابراہیم کو نہیں جلائیں گی، تو ایسا کر، تو اپنا لباس پہنا دے۔ اگر نمرود کا لباس پہننے کے بعد آگ نہیں جلائی تو ہم بول سکتے ہیں نمرود کا لباس پہننے سے آگ نہیں جلائی ابراہیم کو، آگ تو جلائیں گی آگ، مگر نہیں جلائی تو۔ شیطان کو بھی ایک عقیدت تھی پیغمبروں کی، یہ مشورہ دیا، لباس پہنا کے جب ڈالا گیا تو جو رسیوں سے باندھ کر ڈالا گیا تھا وہ رسیاں بھی جل گئی، نمرود کا لباس بھی جل گیا۔ اب جنتی لباس آپ کو پہنا دیا گیا، تخت پر بٹھا دیا گیا، اطراف سے باغ بغیچہ ہو گیا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گیا، ایک نہر اللہ نے جاری کر دی، اور جبرائیل امین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہیں، پسینہ پوچھ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ پہلے پوچھے تھے ڈالنے سے پہلے، اے ابراہیم، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ جس کو میں پوری کروں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ میرا نگہبان نگران اللہ ہے، میری حاجتیں اسی سے وابستہ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ سب ہونے کے بعد میں نمرود ایک اونچے مقام پر آ کے یہ منظر کو دیکھا کہ ابراہیم آگ میں تخت پر اور ایک چمکدار نورانی لباس پہن کے ہیں، اور آپ کو آگ ضرر نہیں پہنچائی۔ تعجب کرنے لگا، اور جب یہ منظر دیکھا تو مارے شرمندگی کے وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا، کئی دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے، آپ کی والدہ نے جب دیکھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں ابراہیم کے پاس جا کر تیرے ایمان کا کلیمے کا اقرار کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آگ میں گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر ایمان لائے، اس کے بعد پھر واپس آ گئے آگ سے۔ اور یہ منظر نمرود کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی۔ نمرود کی بیٹی جب آگ میں دیکھی ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ، جب آگ میں ڈالا گیا، پچھلے ٹائم یا نارو کونی برداؤں و سلاما علی ابراہیم کی تفسیر بتا دیا تھا میں، اس لیے پھر ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آگ سلامتی والی ہو گئی، نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ باپ اس کا اس اونچے مقام سے جانے سے پہلے
بیٹی کا اور باپ کا مکالمہ ہوا. بیٹی دیکھ کے بولنے لگی آئے میرے باپ نمرود، تو دنیا کا بادشاہ ہے، تو چاہتا تھا کہ ابراہیم کو جلا دے، اس کا رب نے اس کو کیسی کرامت عطا کی ہے، اس کے رب نے اس کو جلایا نہیں ہے، میں اس پر ایمان لاتی ہوں. وہ اوپر سے نیچے آ گئی اور ایمان لے آئی، جن کا نام حضرت سارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ بادشاہ نمرود کی بیٹی تھی اور یہ بڑی خوبصورت تھی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پھسلی سے بنایا تھا نا، ٹیڑھی پھسلی سے، ہر مرد کی ٹیڑھی پھسلی سے اس کی عورت کی تخلیق ہوئی. اس لیے اللہ کے رسول فرمائے اس ٹیڑھی پھسلی کو سختی کے ساتھ سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو. پیار محبت سے سیدھے کر لینا اپنی اپنی عورتوں کو، سختی کرے تو ٹوٹ جاتی بول کے ہے. مگر حکم بھی ہے جب وہ نافرمانی کرے تو ایسا ضرب مارو جو ظاہر نہیں ہونا. یہ بھی ہے ٹیڑھی پھسلی کی ہے بول کے اس کو اتنی ٹیڑھی کر دے رہے، انہیں ہماری نہیں سن رہی، لوگوں میں بے عزتی ہو جا رہی، کیا کیا کچھ ہو جا رہا. اتنا نہیں ہے. احکام زوجہ کو بھی سکھائے گئے شوہر کا ادب، اور آدمی کو عورت کے ساتھ حسن سلوک، دو طریقے سکھائے گئے مختصر. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی اپنی عورت کو پانی پلاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے، عورت کو پانی پلانا. اور عورت سے کہا گیا اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اب اس سے بڑے تعظیم کیا ہوگی شوہر کی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ فلسطین کا ارادہ کرتے ہیں، شام کا ارادہ کرتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے ہیں. نکل کر جب آپ مصر سے گزرتے ہیں، راستے میں کئی ممالک بنتے ہیں جن سے گزر کر شام پہنچنا ہوتا تھا. جب مصر کے راستے سے گزرنے لگے تو قوم نے بتایا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ نئے دلہا دلہن میں سے جو دلہن ہوتی ہے اس کو کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے. لوگ بتانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کو صندوق میں محفوظ کر کے لے جا رہے تھے. تو مصر میں جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم کیے گئے تھے اور ٹیکس وصولی کے لیے مال تجارت کو چیک کیا جاتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صندوق کو چیک کرنے کا وقت آیا، آپ نے کہا تم لوگ جو بولے میں دیتا ہوں مگر صندوق نہ کو کھولو. وہ لوگ بولے نہیں ہم دیکھ کے ٹیکس لیں گے. کیا ہے دیکھ کے ٹیکس لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سونا بولے سونا، چاندی بولے چاندی، جو بولے وہ دیتا ہوں. اس کے بعد میں وہ لوگ بولے نہیں اب تو ہم دیکھیں گے. دیکھے تو کیا ہے خوبصورت حضرت سارہ علیہ السلام اندر ہیں. یہ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، اور پھر بادشاہ نے اپنے چیلے چپاٹوں کو، وزیروں کو، جو بھی ہیں خادموں کو حکم دیا ان کو نہلا دھلا کر لے آؤ. جب آپ کو بناؤ سنگار کیا گیا تو آپ کا حسن حضرت سارہ کا اور بھی نمایاں ہو گیا. آپ کو جو عورت سجا رہی تھی اس سے جب مکالمہ ہوا تو آپ نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا اقرار کیا تھا. تو وہ عورت حضرت سارہ کی سپورٹ کی تھی. اب بادشاہ وقت خلوت میں اندر حضرت سارہ سے بدتمیزی کے الفاظ، بد کلامی اور ہاتھ بڑھانے گیا تو اس کا ہاتھ پیرالائزڈ ہو گیا تھا. اس نے پھر معافی چاہی، پھر صحیح ہو گیا، بولا اتفاقی بات، دوسری بار تیسری بار زمین میں دھس گیا، گھٹنوں برابر زمین میں دھس گیا. اب یہ جو واقعہ جیسے ہی وہ بادشاہ وقت مصر کا حضرت سارہ کو اندر لے گیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا دی. اب اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کیا انداز سے اس سے پیش آ رہے ہیں، وہ سارا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا تھا. اب اس کے متعلق سے شارحین نے ایک عقیدت کی بات لکھی. دیکھیے بدعقیدے کیسے کیسے سوالاں کرتے. ہمارے پاس بھی ڈٹ کے جواب دینے والے علماء پہلے سے ہے، پہلے سے ہمارے کو ٹریننگ دی گئی، ڈٹ کے جواب دیو. لوگاں بولے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب ایسا ہوا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پردے ہٹا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عفق کی تہمت لگی
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ دو باتیں. ایک بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے نگہبان ہوئے، ان سے اللہ نے پردے ہٹا دیا. یہ حضرت سارہ کو معیت ملی یا نگہبانی ملی تو حضرت ابراہیم سے ملی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے پردے نہیں اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پردہ اٹھا دیا جاتا تو حضور صفائی دیتے، نہیں میری عائشہ ایسی نہیں ہے، وہ پاک باز ہے، وہ پاکی کی منبع ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. حضور تائید کرتے تو منافقین بولتے اپنی بیوی ہونے سے تائید کر رہے ہیں. منافقین پھر حجت کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ منافقین کو ظاہر کرنے کے لیے کئی دن تک اس بات کو ظاہر نہیں کیا. جب ایک وقت آیا تو اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کو قرآن سے ثابت کیا. تو معلوم کیا ہوا، وہاں پر نگہبان ابراہیم تھے، یہاں پر نگہبان اللہ ہوا. نبی کی شہادت اور نبی کی گواہی سے بڑھ کر اللہ کی گواہی ہو گئی. اب اگر کوئی شرارتاً، اگر کوئی شک و شبے کی بنا پر، اگر کوئی تنزیہ طور پر ام المومنین کی شان میں یہ واقعہ بیان کرتا ہے اور یہ دلیل لاتا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا تو انہیں کفر کیا، قرآن کا انکار کیا، اس لیے کفر لازم آتا اس پر. اور بول رہا نبی کو غیب نہیں تھا. ارے نبی کو غیب نہیں تھا تو پھر خدا تاخیر کیوں کیا؟ خدا کو کیا بات ماننی تھی؟ تو نبی پر تان کرنا خدا پہ جاتا تان، اس لیے کافر بھی ہوا اور نبی کا گستاخ بھی ہوا. نبی کا گستاخ ہونے کی وجہ سے کفر لازم آتا. نبی پہ جتنی باتیں بولتے وہ اللہ کی طرف جاتی. یہ جواب ہے. حضرت سارہ علیہ السلام سے وہ بادشاہ وقت معافی چاہنے لگا اور معافی چاہ کے بولا میں نے آپ کے ساتھ ایسا بیہودہ حرکت کی ہے تو میں آپ کو ایک خادمہ تحفے میں دیتا ہوں بول کے ایک خادمہ اپنی تحفے میں دیا. اور جب حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ خادمہ، یہ تینوں فوری مصر سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف نکل گئے. اب جب فلسطین کی طرف، اور یہاں پہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے وہ معافی کا طلبگار ہوا تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم اس بادشاہ کو بتا دو کہ یہ اپنی ساری مال دولت حکومت سب آپ کو دے دینا تو میں معاف کرتا ہوں. وہ بولا میں سب آپ کو دے دیتا ہوں. بولا تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، آدھا اس کو دے دیے، آدھا اپنے لیے لے لیے، آدھا اس کو دے دیے. اس کے بعد وہاں سے نکل گئے. اور حضرت ہاجرہ کا نام ہاجرہ اس لیے پڑا کہ جیسے ہی آپ حضرت سارہ کی ملکیت میں آئے، آتے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہوا، ہجرت کرنے والی، ہجرت کرنے والی ان کا نام ہوا. حاضرین محترم، جب یہ راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت سارہ بڑی عاجزی، انکساری اور تھوڑا سا احساس شرمندگی سے حضرت ابراہیم سے عرض کرنے لگی اے میرے شوہر، اے اللہ کے رسول، یہ معاملہ ایسا ایسا ہوا، اندر جانے کے بعد یہ بات چیت ہوئی، ایسا ایسا ہوا، ہاتھ شل ہو گیا. سب بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے بولے اے سارہ وہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، اللہ نے میرے سے پردے ہٹا دیے تھے. جب آپ فلسطین پہنچ گئے، فلسطین پہنچنے کے بعد میں قوم بڑی خوش ہوئی. ایک اللہ کے پیغمبر آئے، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وغیرہ کو دیکھ کر قوم خوش ہوئی. آپ وہاں پر اللہ کی توحید کے چرچے کیے. اس کے بعد میں پھر اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ جا کے نمرود کو دعوت دو. وہ ایک واقعہ بڑا طویل ہے، ہم پھر ادھر ہی بات کرتے ہیں. فلسطین میں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام 20 سال گزار دیے فلسطین میں، آپ کو اولاد نہیں ہوئی. حضرت سارہ نے مشورہ دیا اے ابراہیم میں اپنی خادمہ آپ کو دے دیتی ہوں، آپ اس سے عقد زواج کر لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عقد زواج جب کیے اور حضرت سارہ جو فدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم پر، وہ آگ میں جو منظر دیکھے اس وجہ سے، اور آپ کے ماتھے میں ایک نور چمکتا تھا اس وجہ سے بھی فدا ہوئے تھے. اب ہر روز اس نور کو دیکھتے تھے،
جب حضرت سارہ نے اپنی خادمہ کو ہبا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا، تحفے میں دے دیا کہ آپ ان سے عقد کر لو اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان سے آپ کو اولاد عطا کرے گا. تو جب ایک وقت گزرا تو وہ جو نور تھا وہ اب حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نظر نہیں آیا. وہ نور منتقل ہو چکا تھا حضرت سارہ سے، حضرت ابراہیم سے حضرت ہاجرہ کے پاس. اب حضرت سارہ دیکھنے لگی، بولی اے ابراہیم وہ نور. اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جو جس کو میں نے ہبا کی ہے، جو میری خادمہ تھی جس کو میں نے ہبا کی ہے، وہ میرے سے اعلیٰ مقام لے جائے گی. اب جو قوم کی عورتیں تھیں، عورتیں جب یہ قدرت کے مناظر یعنی حضرت ہاجرہ کے ولادت، آپ کے اندر جو حمل ٹھہرا اس کی وجہ سے جسم میں جو اختلاف پیدا ہوا، وہ نشو نمائی دیکھ کر قوم بولنے لگی، ارے ایک خادمہ اپنے آقا سے کرامت لے گئی، اپنے آقا سے بلند و بالا ہو گئی. ارے وہ جو آقا حضرت سارہ تھے ان کو اولاد ابراہیم سے نہیں ہوئی، ارے یہ خادمہ کو ہو گئی تو خادمہ کا مقام بڑھ گیا. یہ تانے دینے لگی. تو حضرت سارہ کو رشک آیا حضرت سارہ کو رشک آیا. آپ کیا کیے؟ ان کو بلائے یا ان کے پاس جا کے ان کے کان چھید دیے. کان چھیدنا ہی تھا، حضرت ہاجرہ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی. آپ کو اور غصہ آیا. اب غصہ آنے کے بعد آپ نے، کیونکہ یہ باتیں واضح طور پہ آئی ہے، معلومات ہونا ضروری ہے، اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے بھی حدیث میں جب پڑھی تو ہمارے شیخ نے اس کی تفصیل بتائی ہے. میں بغیر تفصیل بتائے کہ بات کہہ کے گزر جاتا ہوں. حضرت ہاجرہ نے آپ کی ختنہ کر دی. عرب میں پہلے زمانے میں عورتوں کی بھی ختنہ ہوتی تھی، بعد میں منع کر دیا گیا. وہ کس قسم کی رہتی تھی وہ تفصیل ہے سب. یہ ہونے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی حضرت سارہ سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، پیدائش کی بشارت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے وقت حضرت ابراہیم کو دی تھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 200 سال کے لگ بھگ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کا حکم دیا نا، اس دفعہ ایک خاص اوزار استعمال کیا جاتا تھا، اس کے ذریعے آپ کی ختنہ کی گئی. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جسم، اللہ کے رسول نے فرمایا، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا آدم کا قد 60 گز تھا. زمانہ گزرتے گزرتے یہ قد کم ہوتا ہوتا یہاں تک آ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور جنت میں بھی ہمارا قد 60 گز ہوگا. سب کا، سارے اہل جنت کا قد 60 گز ہوگا. حاضرین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے فوری بعد پھر آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. فوری بعد پھر آزمائش میں یہ مبتلا کر دیا گیا کہ اے ابراہیم، اب کیونکہ سارہ علیہ السلام اندر اندر سے یہ بات کو پسند نہیں کرتی تھی، اللہ کا حکم ہوا، آپ نے قسم بھی کھائی تھی حضرت سارہ نے کہ میں ایسے ایسے کروں گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو انہوں نے قسم کھائی ہے، وہ ایسے کریں گے، کان چھیدا گیا وغیرہ وغیرہ، ان کی قسم پوری ہو گئی. اب اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اپنی زوجہ اور اپنے لخت جگر کو لے جا کر ایک بے آب و گیاں یا پھر ایسے جنگل میں جہاں پر کوئی کھیتی پانی وغیرہ نہیں ہو، وہاں پر چھوڑ دینا. آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور ننھے شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب اس مکے کی سرزمین پر آئے، اس وادی میں آئے، آ کر جب آپ ان کو چھوڑ کر لوٹ رہے تھے گھوڑے پر، تو حضرت ہاجرہ نے وہ گھوڑے کو پکڑ لیا. پکڑ کر پوچھنے لگے، اے ابراہیم، آپ ہم کو اس
ریگستان میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں، ایسے ریگستان میں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں؟ 3 بار پوچھنے کے بعد آپ نے پوچھا کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت حاجرہ کہنے لگی جاؤ اے ابراہیم، پھر کوئی فکر نہیں ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ یہ بات تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ وہاں پر دن گزارنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین کو واپس آ گئے چھوڑ کر۔ اب دن گزرتے گئے، ہوتے ہوتے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب شدت کی پیاس لگی تو آپ نے دیکھا تو بچہ بل بلا رہا تھا، اور حضرت حاجرہ کو بھی پانی کی شدت کے ساتھ پیاس ہوئی۔ تو آپ جب دیکھیں گے مکہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ایک وادی میں ہے، اونچے مقام پہ نہیں ہے مکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ تو وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا گیا تو آپ صفا کی پہاڑی کی طرف آئی، آ کر دیکھنے لگی کہ وادی میں کہیں پر کوئی نظر آتا کیا؟ الفاظ آئے ہیں کوئی ہوتا جو نظر آتا۔ حضرت حاجرہ جب دیکھی تو کوئی ہوتا تو نظر آتا، کوئی تھا ہی نہیں تو نظر کیا آئیں گا۔ پھر آپ بچے کو دیکھی، بچہ بل بلا رہا ہے پیاس سے، آپ وہ نیچے آئی، بچے کو دیکھی، پھر مروا پہ چڑھی، پھر اسی طرح سے ادھر سے ادھر آپ نے 7 چکر کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رحم کرے حضرت حاجرہ پر جنہوں نے صفا مروا کی 7 چکریں کی۔ جب 7ویں چکر کی تو اوپر سے دیکھتی کیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو پر مارنے پہ پانی نکلا، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی مارے تو پانی نکلا۔ اب اس میں بحث کرتے، ہم لوگ بولتے ایڑی مارنے سے پانی نکلا، مخالف بولتا پر مارنے سے پانی نکلا، جبرائیل پر مارے تو پانی نکلا۔ اس کو 2 طریقوں سے سمجھنا سمجھانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر مارے، ابھی پانی نہیں نکلا، اسماعیل پیر مارے تو پانی نکلا، خلاص اختلاف ختم۔ دوسری بات، حضرت اسماعیل جہاں پیر مارے جبرائیل وہیں پر مارے میاں، اس واسطے ہے یہ بات ایسی۔ دونوں طریقوں سے بھی سمجھانا۔ اب انہیں ادھر اکڑ گیا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، انہیں اکڑ کے ہمارے کو کیا کی، ہم اس کو کیا کی بول رہے ہیں۔ تو یہ احادیث کی روایتوں کو سمجھنا یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ پانی نکلا، آپ آئے اور آپ آ کے چلو بھر پانی جو مشکیزہ حضرت ابراہیم نے دے کر گیا تھا اس میں حضرت حاجرہ پانی بھرنے لگے جو نکل رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل پر، اللہ رحم کرے اسماعیل پر جنہوں نے اس پانی کو زم زم کہتے ہوئے روک دیا، ورنہ ساری دنیا میں پانی ہو جاتا تھا۔ زم زم کے معنی جم جا رک جا، آپ نے روک دیا، وہ پانی آج تک ہے الحمدللہ۔ جی اچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اپنی قوم میں تو وہاں پر کیا ہوا، جب یہ منظر پانی کا آ گیا تو بنو جرہم ایک قبیلہ جو پہاڑی کے وادی کے ادھر سے گزر رہا تھا، یا وہ وہاں کے بسے ہوئے تھے، سفر کرتے کرتے بس گئے تھے، ان کو پانی کی تلاش کی ضرورت پڑی۔ جب نکلے دیکھے تو کیا ہوا، پرندوں کو آسمان پر دیکھے تو بولے کہ ہاں جہاں پرندے ہوتے ہیں وہاں پانی کے آثار ہوتے ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ پہ سے چڑھ کے جب نیچے اترے تو دیکھتے کیا ہے، حضرت حاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، وہاں پر بنو جرہم آگے آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کافی بڑی ہوئی، پھر اس میں قربانی کا بھی واقعہ ہے، جب عمر بڑی ہوئی تو وہاں کی ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت حاجرہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل کی زوجہ گھر میں تھیں، لوگوں سے پوچھتے پہنچ کے بولے تمہارے شوہر کہاں گئے؟ یہاں پر میاں بیوی کے حقوق یا ان کے آداب معاشرتی معاملہ ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو ان کی زوجہ بولے، اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ بولے کہ میرے شوہر میرے لیے رزق لانے گئے ہیں، رزق کی تلاش میں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھے کیسے گزر رہی تم لوگوں کی حالات زندگی کیا ہے؟ تو یہ شکایت کرنے لگے، یہ بولے بڑے تنگ دستی میں گزر رہے ہیں، بڑے فاقے میں، یہ وہ شکایتاں کرنے لگے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو تم کہنا، میرا سلام کہنا ان کو، اور تم کہنا کہ میری وصیت ہے کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد اس عورت سے پوچھے جو پہلی بیوی تھی، بولے ہاں ایک شخص آئے تھے، ایسا ایسا پوچھے، میں ایسا ایسا بولی۔ بولے سو پھر شوہر کو بول رہے ہیں، ایسی سے آج کا ماحول، ڈراتے آدمی کو، باوا آنے تو بولتی ہوں، بول کے پھر بولتے ہو باوا کو بولی میں تمہارے، ایسا ماحول ہو گیا عورتوں کا۔ اب چوکھٹ بدل دو۔ بولے تو اسماعیل علیہ السلام بولے میرے باوا تھے، حکم ہوا تمہارے کو ماں کے گھر کو بھیج دینا، طلاق دے کے بھیج دیے۔ پھر اسی قوم کی یا ان کی بہن سے شادی کیے یا قوم کی بیٹی سے شادی کر لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کے پوچھے، وہی انہوں باہر گئے ہوئے تھے، بیوی سے پوچھے تو بولے ہمارے شوہر میرے لیے رزق لانے گئے ہیں، کیسے گزر رہی؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، خیریت سے گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، شوہر کی تعریف کرے، سب کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے وقت بولے کہ تمہارے شوہر آئے تو میرا سلام بولنا اور ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جنگل سے آئے تو انہوں نے خوشبو محسوس کی، اپنے والد کی خوشبو محسوس کیے، کر کے بولے کیا کوئی بزرگ آئے تھے؟ تو بولے ہاں ایک بزرگ آئے تھے۔ حاضرین محترم، یہ خوشبو عرب میں، نبیوں میں اولاد کی خوشبو باپ سونگا کرتے تھے، عرب میں آج بھی ہے، میں پڑھا بھی ہوں دیکھا بھی ہوں، بیٹے کو باوا چوم کے سونگتے بھی ہیں، یہ ان کی عادت ہے پرانی۔ تو جو نور گھر میں آیا اور جو خوشبو گھر میں پھیل گئی، اسماعیل علیہ السلام پہچان کے بیوی سے پوچھے تو بولے ہاں ایک بزرگ آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑی خوبصورتی تھی، بڑی خوبصورتی تھی، پورا حولیہ بیان کر کے بولے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بولی اللہ کا فضل ہے وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے وصیت کی ہے۔ وہ پوچھے کیا وصیت کرے؟ بولے ہاں وصیت کرے کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو تھام کے رکھو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اچھے سے اپنے پاس رکھوں۔ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں تک ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر کبھی موقع پر اور بھی کچھ سنیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل سے ملتا ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔